اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو پھر کیا کرو، پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. تو انجام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے. محبت کا اصل پیٹرن کیا ہے، محبت کا انداز کیا ہے، محبت کرنے کا حق کیا ہے؟ بات ماننا. یہ تو عام فہم سی بات ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان کا کہنا نہیں مانتا تو والدین اس کے اس محبت کے اظہار کو کبھی قبول نہیں کرتے. تو اسی طرح اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی پیروی کی جائے. تو پیروی دراصل کس کی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ احکامات کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو احکامات پیغمبر لے کر آیا ہے اس کو مانو گے تو پھر تمہارا یہ جو کام ہے اس میں تمہاری محبت چھپی ہوگی تو ریٹرن میں اللہ کی محبت خود بخود تمہیں ملے. اور صرف محبت ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو تم سے بطور انسان اس عمل درآمدی میں جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اس میں جو کمی بیشی آ جائے گی اس میں بھی وہ تمہیں معافی دے دے گا، وہ جو کوتاہی ہو جائے گی اس میں وہ معافی بھی دے دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بات پچھلی آیت میں اتباع کی ہوئی تھی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرما دی. قل بتا دیجئے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصل اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی. فَإِن، پس اگر، تولو، تم پھر گئے، تم نے اطاعت سے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، لا يحب، پسند نہیں فرماتا، الکافرین، انکار کرنے والوں کو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، چن لیا، منتخب کیا، آدم علیہ السلام کو، ونوحًا، نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر. یہ خاندان، یہ افراد اللہ کے ہاں برگزیدہ پسندیدہ لوگ ہیں. عمران حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام تھا، جسے بائبل میں عمرام اینڈ پہ نون کی جگہ پہ میم کا لفظ لکھا ہو، ٹھیک ہے، لکھا ہے. اور دوسرا اگلی آیت میں جو ذکر آئے گا نا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، یہاں پہ بھی عمران سے مراد دو مختلف مفہوم ہیں. یہ آگے جا کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ آل عمران سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہے. ذریتاً، اولاد ہیں، بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی، یہ آپس میں رشتہ داریاں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے. اذ، جب، قالت، کہا، امرأۃ عمران، عمران کی عورت نے. اب یہاں پہ عمران کی عورت سے کیا مراد ہے؟ دو مفہوم ہے. عمران کی عورت سے مراد اگر عمران کی بیوی لی جائے تو حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران سمجھا جائے گا،
اور اگر اس سے مراد، اس عمران سے مراد وہی موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران سمجھا جائے تو پھر اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ یہ چونکہ اسی نسل سے ہیں تو اس نسل سے، جیسے ہم ابن آدم کہتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہیں، تو میں ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کا بیٹا تو نہیں ہوں، آدم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہوں، ان کی اولاد ہوں۔ تو اسی طرح حضرت عمران کے ساتھ ان کا ایک نسب بیان کیا گیا ہے، وہ ان کی بیوی نہیں ہوں گی۔ بہرحال یہ دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں جس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں، دونوں مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں، ہم یہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی حد قائم نہیں کر سکتے۔ مفہوم بیوی کا بھی ہے اور نسل میں سے، عمران کی نسل میں سے ایک عورت، اس کا بھی ہے۔ رب، کیا عرض کی انہوں نے؟ اے میرے رب، انی نظر تو لکا، بے شک میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد، مکمل طور پہ تیرے لیے اس کو وقف کرتی ہوں، یہ میری نظر ہے۔ محررن، آزاد، یا اس کا ترجمہ وقف بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی مطالبہ، اس سے کوئی فائدہ جڑا نہیں ہوگا، وہ مکمل طور پر تیرے ذات کے لیے ہوگا، جو بھی بچہ پیٹ میں ہوگا۔ فتقبل منی، بس تو میری طرف سے قبول فرما، انکا، بے شک تو ہی، انتا، تو، السمیع، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ سمیع، سننے والا ہے، جو دعا کی ہے اس کو سننا ہے، اور علیم، جاننے والا ہے کہ پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے علم میں ہے، اب جو بھی کچھ ہے وہ تیرے سپرد ہے، وہ تیرے ذات کے لیے وقف ہے۔ یہ نظر ماننے کی دلیل ہے، اور قرآن مجید سے یہ دلیل واضح ثابت کرتی ہے کہ نظر صرف اللہ کی ذات کے لیے مانی جا سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔